پیارے دوستو، کیا آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے دل کی مراد، آپ کے دل کی حاجت صرف ایک دن کے عمل سے پوری ہو جائے؟ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بلا شبہ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل کی حاجت، آپ کے دل کی مراد ایک ہی دن کے عمل سے پوری ہو جائے گی۔ لیکن پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیں، انسان چاہتا ہے کہ میرے دل کا جو بھی مقصد ہے، میرے دل کی جو حاجت ہے، میری حاجتیں، میری ضرورتیں ہیں، وہ سب پوری ہو جائیں۔ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے کام بن جائیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو۔ تو پیارے دوستو یاد رکھو، آپ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے تو اس کو سب کچھ عطا کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے پاس جو کچھ موجود ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، عملیات جو بھی آپ کو کرنے ہیں تو آپ کو وہ عمل کرنے ہیں، ایسے عمل کرنے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسے عمل بتانے والا ہوں کہ جن کو اگر آپ نے کر لیا تو ایک ہی دن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے جو مقصد ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل پورے ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، کوئی پرائیویٹ جاب یا سرکاری جاب کی تلاش میں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ لیکن پیارے دوستو، عمل وہی کرنا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرے، ایسا عمل کہ جو اللہ کو ناراض کر دے، ایسے عمل سے آپ کو بالکل دور رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت ہو، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، تو آپ اپنے زندگی میں کچھ بدلاؤ پیدا کیجئے، اپنے اندر کچھ چینجنگ پیدا کیجئے، اور ان کاموں کو چھوڑ دیجئے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور ان کاموں کو کرنا شروع کر دیجئے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے آج ایک ایسا مختصر سا اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی تیز اثر کرنے والا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور یہ عمل کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی مشہور آیت کریمہ اور قرآن کی بہت ہی مشہور سورت جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ شریف کا عمل ہے، اور عمل بہت مختصر ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آپ کو یہ جو کرنا ہے یہ یا تو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے یا پھر آدھی رات میں یعنی تہجد کے وقت میں کرنا ہے۔ پیارے دوستو یاد رکھیں، تہجد کا وقت یہ بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے، اور تہجد کے وقت میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی تیز اثر کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو قل هو اللہ شریف یعنی قل هو اللہ احد جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور 10 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، یعنی 1000 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہر بار بھی بسم اللہ پڑھ کر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو یاد رکھیں، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت یا جو بھی ضرورت ہے یا جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اس دعا کو پہلے سے اپنی حاجت کو دل میں حاضر ہو کر بیٹھیں، دل میں حاضر کر کے بیٹھیں، اور اس عمل کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، اور عمل کرنے سے پہلے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ہاں، بعد میں اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے، آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو آپ بلا شبہ ثواب کی نیت سے بتا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد مصلی پر بیٹھے ہوئے ہی 3 مرتبہ پھر وہی درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے۔ اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ جس طرح سے انسان پانی میں ڈوب رہا ہو اور کسی دوسرے سے مدد طلب کر رہا ہو، یعنی جس طرح سے انسان بہت ہی شدید مجبوری کی حالت میں کسی سے
مدد مانگتا ہے تو ایسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتا ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک ہی دن کے عمل میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب دوسرا عمل یعنی عمل نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے اور بہت پیارا عمل ہے۔ اس کا بھی وقت بہتر یہی ہے، آپ اس کو ویسے تو جس وقت میں چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بھی تہجد کے وقت میں کیا جائے، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود یاد ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کی تسبیح یا مجیبو نام کی تسبیح پڑھنی ہے، اور کتنی 10 تسبیح اس کی پڑھنی ہے، یعنی 1000 مرتبہ یا مجیبو سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، جلدی نہیں کرنا ہے بلکہ بہت اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جب یہ 10 تسبیح مکمل ہو جائیں پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس عمل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کو آپ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اولاد کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ پیارے عمل ہیں اور اتنے با اثر اور مؤثر عمل ہیں کہ ان کو اگر آپ کر لیتے ہو تو انشاءاللہ عز و جل کسی آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے زندگی میں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی برکت سے آپ کے ہر مقصد کو پورا فرما دے گا، آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ لیکن پیارے دوستو، میں پھر آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ عمل صرف ایسے ہی نہیں کرنا، بلکہ نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرنا، اور جھوٹ چگلی اور گناہوں کے کام چھوڑ دینا، اور پھر اس کے بعد یہ عمل کرنا۔ کیونکہ پیارے دوستو، اگر آپ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر یہ عمل آپ کا اثر نہیں کرے گا۔ پہلے آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جھوٹ اور برائی اور ہر گناہ سے دور رہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل ایک ہی رات میں آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہر پریشان ہمارے مسلم بھائی بہنوں کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ایک مرتبہ تمام ناظرین آمین ضرور لکھیں، کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ضرور آمین لکھیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی آمین کو قبول فرما لے، اور کس کی آمین کی برکتوں سے کس کی حاجتیں پوری ہو جائیں، کس کو شفا مل جائے، کس کو اولاد مل جائے۔ تو پیارے دوستو، ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔